بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی یہ گفتگو ہماری حلال فوڈ کے حوالے سے ہوگی۔ الحمدللہ ہم اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ترجیح ہر معاملے کے اندر حلال ہوگی، ہم حلال ہی کو ترجیح دیں گے اور مسلمان اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ مسلم معاشرے کے اندر حلال کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر وہ چیزیں جو حلال ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، ان کی وضاحت کر دی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے حلال چیزوں کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز حرام ہے یا حرام کا عنصر اس کے اندر شامل ہے یا اس کے اندر شبہ پایا جاتا ہے تو اس کو چھوڑنا ہی ہمارے لیے لازم ہوگا۔ عام طور پر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حلال اس کو کہتے ہیں کہ جانور کو صحیح اسلامی طریقے پر ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال ہے، اور اگر اس کو صحیح طریقے پر ذبح نہ کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ماہرین فقہا یہ فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز اور فرق کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ جو بھی چیز ہے اس کی سورسنگ، یعنی وہ کہاں سے اس کو حاصل کیا گیا، اس کے اجزاء کہاں سے آئے، اور اس کی پروسیسنگ یعنی اس کو بنایا کس طرح گیا ہے، اور اس کی مارکیٹنگ اور اس کا استعمال، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اسلام کے شرعی اصولوں کے مطابق ہیں، سارے کے سارے پروسیس اس کے، تو وہ قابل استعمال ہوگی، حلال کے زمرے میں آئے گی۔ لیکن کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی درجے کے اندر اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کر دی گئی ہے جس کو اسلام نے واضح طور پر منع کیا ہے تو وہ حرام کے زمرے میں آئے گی، مسلمان کے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ جو غیر ممالک سے آتی ہیں، اور ان کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کے اندر غیر شرعی طریقے، غیر شرعی اجزاء، حرام اجزاء شامل ہونے کی وجہ سے وہ چیز حرام کے درجے کے اندر، زمرے کے اندر چلی جاتی ہے، ہمارے لیے قابل استعمال نہیں ہوتی۔ ان میں پرفیومز، ان میں چاکلیٹ، اس میں میک اپ کا سامان، اس میں لیدر اور دوسری اس سے چیزوں سے بننے والی چیزیں، اور اس کے اندر ڈیری کی مصنوعات، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں وغیرہ وغیرہ کہ جن کے اندر غیر شرعی اور غیر اسلامی چیزیں شامل کی جاتی ہیں۔ یورپ کے اندر بنائی جانے والی چاکلیٹس اور میک اپ کے سامان کے اندر 80% سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جانور ذبح کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ بعض ممالک کے اندر جانور کو ایک چین پر لگا دیا جاتا ہے، اور جانور وہاں اس چین پر چلتے ہوئے چھری کے مقام پر آتا ہے تو ریکارڈڈ تکبیر وہاں پر ہوتی ہے، وہ پڑھ دی جاتی ہے، جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اس طریقہ ذبح کو رد کیا اور کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اس لیے کہ شرعی طور پر کسی مسلمان کا وہاں موجود ہونا اور تکبیر زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ حلال اسی لیے کیا گیا کہ اس کے اندر سائنسی نقطہ نظر سے، طبی نقطہ نظر سے بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور ماہرین سائنسدان یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر جانور کو صحیح طریقے پر ذبح نہ کیا گیا تو اس کے اندر سے فاسد مادے جب خارج نہیں ہوتے تو اس کا گوشت قابل استعمال نہیں ہوتا۔ اگر اس صورت میں اس کو استعمال کیا گیا تو وہ انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسلام نے جو طریقہ کار دیا وہ ایسا ہے کہ اس کو شرعی طور پر ذبح کرنے سے جانور کے جسم کے فاسد مادے، خون، یہ سارا خارج ہو جاتا ہے، اور پیچھے بچ جانے والا گوشت وہ قابل استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر نقصان دہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر اب حلال فوڈ متعارف ہو رہا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ 200 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروڈکٹس کے اندر، اپنی جو چیزیں ہیں جو بناتے ہیں ان کے اندر اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو متعارف کرایا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی یہ پروڈکٹس، ان کی یہ چیزیں اسلامی معاشرے کے اندر بھی جا رہی ہیں، تو اگر ان کے اندر غیر اسلامی چیزیں ہوں گی تو اس مسلم معاشرہ اس کو رد کر دے گا، اس کو استعمال نہیں کرے گا۔
اس لیے انہوں نے اس چیز کا بہت خیال رکھا ہے اور واضح طور پر انہوں نے اپنی پالیسی کو مسلم امہ کے لیے ایسا بنایا ہے کہ وہ قابل قبول ہو سکے، اور اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے، تب کہیں جا کر ان کی چیزیں، ان کی پروڈکٹس مسلم معاشرے کے اندر جگہ لے رہی ہیں۔ اس کے برخلاف ایسی چیزیں کہ جو ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بنائی گئیں اور نہیں ان کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی گئی ہے، خیال نہیں رکھا گیا، تو مسلم معاشرہ اس کو رد کر رہا ہے۔ اس چیز کا بہت زیادہ اس وقت حلال فوڈ کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ آگاہی، اویئرنیس جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ لوگ اب سمجھنے لگے ہیں کہ باہر ممالک سے، یورپ سے اور امریکہ سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں قابل استعمال نہیں ہیں۔ جن کو اللہ نے شعور دیا ہے اور ان کو سمجھ اور فہم دیا ہے، وہ اس چیز کا ضرور خیال رکھ رہے ہیں۔ گوشت کے حوالے سے بھی یہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلی آئی ہے۔ وہ ممالک جو کہ سیکولر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی حلال گوشت کی طرف، حلال میٹ کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 3.5 کروڑ گائے اور بیل جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، 2.5 کروڑ بکرے اور بھیڑیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اسی طرح اونٹ بھی موجود ہیں 10 لاکھ کی تقریباً تعداد میں۔ اور ہمارا یہاں پر پاکستان کے اندر جو ذبح ہے وہ شرعی ذبح ہے، لیکن پاکستان گوشت فراہم کرنے والے ملکوں میں اس کا نمبر 16واں آتا ہے، لیکن اس نے اپنا پاکستان اور حلال برانڈ متعارف نہیں کرایا ہے۔ دنیا کے اندر اس کا حلال برانڈ متعارف نہیں ہے۔ سن 2011 کے اندر اس کا حلال ڈیولپمنٹ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس کی سطح سے پاکستان کا حلال برانڈ اگر متعارف کرایا جائے تو اس کے ذریعے سے ہماری معیشت کافی ترقی کر سکتی ہے، اربوں ڈالر اس کے ذریعے سے کمائے جا سکتے ہیں، چونکہ اس وقت یہ چیز دنیا کے اندر عام ہو رہی ہے، اور اس پر ادارے جو ہے وہ قائم ہو چکے ہیں، جنہوں نے باہر ممالک کی چیزوں کے تجزیے کرنے کے بعد، ان کے اجزاء ترکیبی کو ٹیسٹ کرنے کے بعد، ماہرین اور لیبارٹریز کے اندر لے جانے کے بعد انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسلم معاشرے کے اندر غیر اسلامی اور حرام چیزیں رائج کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ سازش ہے کہ کسی طرح یہ چیزیں مسلم معاشرے کے اندر رائج پائے جائیں اور رواج پا جائیں، تو ان کی یہ ایک سازش ہے۔ اس سے جو ہے انہوں نے آگاہ کیا ہے۔ ماہرین نے کوڈز جو ہے متعارف کرائے ہیں، جو کہ ان کی پروڈکٹس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، ان کوڈز کے کیا معنی ہوتے ہیں اور ان کوڈز سے کیا چیز جو ہے وہ مراد ہوتی ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ آ چکی ہے، اور ماہرین نے اس کو بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ اب ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں۔ ان کوڈز کو دیکھ لیں، اور ان کے اوپر جو وہ کوڈز دیے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کون سا ایسا عنصر ہے کہ جو اسلامی اور شرعی لحاظ سے ناجائز ہے اور اس چیز کو وہ حرام بنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم معاشرے کے اندر اب اس طرف بھی کام ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ٹریول کرتے ہیں، سیاح ہوتے ہیں، دوسرے ممالک کے اندر جاتے ہیں، غیر مسلم ممالک کے اندر، تو ان کو نماز کی جگہ کی دستیابی، اسلامی بیت الخلاء اور طہارت کے وہ طریقے جو اسلام کے اندر رائج ہیں، اس طرح کی طہارت کا طریقہ موجود ہو، بیت الخلاء موجود ہوں، نماز پڑھنے کی جگہ، نماز پڑھنے کے اوقات اور نماز کا قبلے کی سمت وغیرہ، یہ باہر ممالک کے اندر ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، لیکن مسلم جو کہ اس وقت سیاح ہیں وہ ایسے ممالک کے اندر جب جاتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسی کمپنیز ہیں جو ان کو اس چیز کی طرف لے جا رہی ہیں، اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایئر لائنز کے اندر جب مسلمان ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس وقت اس کو حلال فوڈ وہاں پر ملے، اس چیز کا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اب اس طرف جو ہے وہ توجہ ہو رہی ہے، اس طرف توجہ کی جا رہی ہے، اور مسلمان جو کہ ٹریول کرتے ہیں وہاں جب ان کو کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ حلال نہ ہونے کی وجہ سے یا شک اور شبہ ہونے کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، چونکہ یہ ایئر لائن جو ہے وہ غیر مسلم ممالک جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں، لہٰذا اس کے اندر حلال حرام کی جو ہے وہ تمیز نہیں رکھی جاتی ہوگی، اس لیے وہ ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے جس کے اندر حرام ہونے کا شبہ پایا جاتا ہو، جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹنگ اس کی نہیں ہوتی۔ اب وہ کمپنیز اس چیز کو دیکھنے لگی ہیں، سمجھنے لگی ہیں، اس لیے انہوں نے ایسی چیزیں متعارف کرائی ہیں جو مسلم معاشرے کے لیے، مسلم لوگوں کے لیے قابل استعمال ہوں گی۔ اگر ہم اپنے پاکستان کے حلال برانڈ کو
متعارف کرائیں دنیا کے اندر، اور مسلمان ملک ہے ہمارا، دنیا کا دوسرا بڑا مسلم ملک ہے، تو اس کی چیزیں متعارف ہوں گی تو لوگ جو ہے اس پر آئیں گے، اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کوئی چیز جو پاکستان سے آئی ہے وہ لازمی طور پر اس کو چیک کرنے کی، اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ہر صورت کے اندر وہ 100% جو ہے وہ حلال ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس کو بخوشی استعمال کریں گے۔ اس سے ہماری معیشت اکنامک جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم ترقی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔